قرآن مجید ہمیں اس حقیقت کو واضح طور پہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ سب سے کھری ذات اور سب سے سچی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اللہ کے وعدے یقیناً وہ بھی پورے ہونے والے ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں تم پوری کائنات کے اوپر غلبہ حاصل کرو گے، تمہاری نصرت اور مدد میرے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ 56 یا 57 اسلامی ممالک روئے زمین کے اوپر موجود ہیں؟ افرادی قوت آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، عسکری قوت ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنا ہے۔ پوری زمین کے اوپر سب سے بے وقت اور بے توقیر خون مسلمان کا ہے۔ وہ تمام حقوق انسانی جو لوگوں نے بنائے ہیں، ان سب حقوق سے محروم مسلمان ہے۔ اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے کو خراش بھی پہنچتی ہے تو پوری زمین حرکت میں آتی ہے، تمام قوتیں حرکت میں آتی ہیں، تمام تنظیمیں دوڑ لگاتی ہیں، اور اس بندے کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنے کے لیے پورے جتن کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اور مسلمان ایسا ہے کہ جس کا خون اتنی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے اور مسلسل یہ عمل جاری و ساری ہے، نہ وہ تنظیمیں آواز اٹھاتی ہیں، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی لایا عمل بنایا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بحیثیت مسلمان کہ ہمیں قرآن یہ رہنمائی دیتا ہے کہ مومنوں تمہارے لیے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ آج نہ انسان ہماری مدد کر رہے ہیں، نہ ہی رحمان ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اصل بنیادی وجہ حضرات ذی وقار یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو صحیح طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ گزشتہ جمعے سورہ روم کی آیت نمبر 47 آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ جس میں اللہ کا الحاکمین نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بتایا تھا کہ اے ایمان والو، تم سے پہلی قومیں آئیں، ان پہ بھی ظلم ہوئے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں، لیکن ان میں سے جو خالص ایمان والے تھے اللہ نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اللہ نے ان کو بچایا ظالم کے ظلم سے، ہر طرح کی بربریت سے۔ لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں مخلص مومن نہیں تھے تو اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، کہ جو لوگ ان میں سے خالص ایمان والے نہیں تھے، وہ لوگ جو بظاہر اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے یا ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے اندر خالص ایمان نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہم نے ان سے پھر انتقام لیا۔ اللہ نے ایمان والوں کی نصرت کی اور دوسروں کو تباہ و برباد کر کے بتایا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے جو نصرت کا، جو مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ بھی
ہزاروں کے اوپر غلبہ پاتے تھے، لیکن کب؟ جب انہیں اللہ کے وعدوں کے اوپر بھی یقین تھا، جب انہیں اللہ کے اوپر کامل بھروسہ تھا، جن کے اندر ایمانی قوت تھی اور جن کے پاس اعمال کی قوت تھی۔ تو گویا کہ دو میدان ہیں جن میں آج کا مسلمان کمزور ہے، اس لیے نہ تو اس کی مدد کے لیے آج انسان آ رہا ہے اور نہ ہی رحمان کی مدد جو ہے آج مسلمان کے لیے آ رہی ہے۔ تو وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہم سے روٹھی ہے، جس کی وجہ سے خالق و مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ان کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہم نے گزشتہ جمعے میں بتایا وہ یہ تھا کہ اللہ کے اوپر کامل بھروسہ نہیں رہا۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کھلے میدان میں جائیں، اب آپ نے کفار سے لڑنا ہے، تو کفار کے سامنے اہل ایمان عسکری قوت لے کے نہیں اترے تھے، افرادی قوت لے کے نہیں اترے تھے، ان کے پاس دو قوتیں تھیں، ایک ایمان کی اور دوسری اعمال کی، اور ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یہ تھا، انہیں پتا تھا جب اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ لڑو، تمہاری مدد میرے اوپر لازم اور ضروری ہے، انہیں 100% یقین تھا اب ہم شکست خوردہ نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ روئے زمین کی حاکمیت تمہیں دوں گا، غلبہ تمہیں دوں گا، حکومت تمہیں دوں گا، اقتدار تمہیں ملے گا، تو وہ اس کامل یقین کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اور اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ یہ پہلی خامی جو آج ہمارے اندر ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، حرم کعبہ کے اندر بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہماری مساجد میں بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ نصرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہم علیک بالیہود والہنود، یہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ یقین کامل جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا تھا، آج ہمارے ایمان کے اندر وہ کمزوری ہے، اللہ کے اوپر وہ 100% بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، دعا کرتے وقت تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں وہ خالق و مالک پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پھر مختلف ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، دنیاوی اسباب بھی تلاش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے جی اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا لہذا اللہ اسباب سے سنتا ہے، تو پھر دنیاوی اسباب جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، ذریعے تلاش کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ تو بھائیو، پہلی غلطی جو ہمارے اندر آج موجود ہے امت مسلمہ کے اندر مجموعی طور پہ، کہ آج ہمارے اندر وہ یقین کامل نہیں ہے۔